بارگاہ میں اپنے بچوں کو لے کر کے آئی. صلی اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والمؤمنين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم کا میں نے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد انتظار کرم کشتو منی عینی رات اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم ازرم دمزہ شاعر احمد رضا خان قطب عالم ازرم. اور کسی شاعر نے یوں کہا مٹانے نہ دی نبی کی شریعت حسین نے، مٹانے نہ دی نبی کی شریعت حسین نے، زندہ بچائی دین کی عظمت حسین نے. ایسا لگتا ہے کہ صحیح بات ہے. زندہ بچائی دین کی عظمت حسین نے، حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے مہو نجوم، حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے مہو نجوم، جس دم دکھائی شوق شہادت حسین نے. حیرت سے ان کو دیکھ رہے تھے مہو نجوم، جس وقت دکھائی شوق شہادت حسین نے. جنت کی سمت جھومتا جائے گا وہ غلام، جنت کی سمت جھومتا جائے گا وہ غلام، محشر میں دید دے دی جس کو اجازت حسین نے، محشر میں دے دی جس کو اجازت حسین نے. راہ خدا میں سب کو کٹایا خوشی خوشی، راہ خدا میں سر کو کٹایا خوشی خوشی، لیکن نہ کی یزید کی بیعت حسین نے، لیکن نہ کی یزید کی بیعت حسین نے. الفت ہمیں ہے سید زہرا کی آل سے، الفت ہمیں ہے سید زہرا کی آل سے، بخشی ہے ہم کو پیار کی دولت حسین نے، بخشی ہے ہم کو پیار کی دولت حسین نے. اور ظالم یزیدی پیاس کی شدت سے مر گئے، ظالم یزیدی پیاس کی شدت سے مر گئے. کربل میں جب دکھائی کرامت حسین نے، کربل میں جب دکھائی کرامت حسین نے، کربل میں جب دکھائی کرامت حسین نے. سر ہو گیا بدن سے جدا پھر بھی دیکھیے، سر ہو گیا بدن سے جدا پھر بھی دیکھیے، جاری رکھی زبان پہ تلاوت حسین نے، جاری رکھی زبان پہ تلاوت حسین نے، جاری رکھی زبان پہ تلاوت حسین نے. بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، آئیے ہمارا مل کر پوری خوش نصیبی کے ساتھ اپنے آقا محسن انسانیت جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اہل بیت پاک پر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا جد الحسن والحسین، سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. مبارک وسلم مرتبہ جھوم کر درود پاک صلی اللہ علیہ نبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بار اور جھوم کر محبت کے ساتھ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ دائما ابدا. حضرات، اصل میں یہ ذکر بابرکت ذکر ہے اور یہ بڑے بادشاہ کا ذکر ہے. پوری کائنات میں کربلا کی جنگ جس وقت ہوئی، اس وقت امام عالی مقام سے بلند مرتبے والا پوری کائنات میں محمد مصطفیٰ کے بعد نہ اتنا حسین و جمیل محمد عربی کے بعد پوری کائنات میں کوئی دوسرا نہیں تھا. ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ بڑا ہے تو بڑے بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے بھی اچھے سے ہی جانا پڑے گا. ہمارے جناب محمد عباس صاحب نے ابھی ایک سوال کیا
انہوں نے کہا کہ حضرت یہ روز ایک نیا جبہ، بلکہ ان کی جمعے تو کچھ اور تھے، میں مائک پر کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، یہ کہاں سے نکال کے لاتے؟ صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تم کس آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہو؟ تمہیں ابھی اندازہ ہی نہیں ہے کہ تم کتنے بڑے اور کتنی شان والے آقا کی بارگاہ میں آئے ہو۔ یقیناً مصطفیٰ کریم کے پیارے نواسے کی شان وہ ہے کہ جب آپ آقا کریم کی کاندھے پر بیٹھے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کے کاندھے پر بیٹھ کر حضرت امام حسین تشریف لا رہے ہیں، تو دیکھ کر کے فرمایا واہ کیا سواری ہے، کتنی خوبصورت سواری ہے، کتنی حسین سواری ہے، کتنی عمدہ سواری ہے۔ نبی کریم نے فرمایا خبردار خبردار اے عمر، یہ مت دیکھو کہ سواری کتنی اچھی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ سوار ہونے والا کتنا اچھا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ سواری کتنی اچھی ہے، یہ دیکھو کہ سوار ہونے والا کتنا بڑا ہے۔ میں چاہوں تو پردے میں تقریر کر سکتا ہوں، ٹوپی میں تقریر کر سکتا ہوں، کسی بھی انداز میں بیان شہادت تسلیم تک کر سکتا ہوں، مگر چونکہ حسین ابن علی وہ بادشاہ ہے جن کے لیے حضرت غریب نواز نے کہا تھا شاہست حسین، بادشاہست حسین، دین اشت حسین، دین بنا اشت حسین، سردار نداد دست در دست عزیز حقا کے بنا لا الہ الا اشت حسین، سردار نداد دست در دست عزیز حقا کے بنا لا الہ الا اشت حسین۔ امام حسین نے حجتیں کی، کل بھی آپ نے سنا تھا، اس حدیث کو دوبارہ سنو، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کل بھی آپ نے سنا، آج پھر سنو۔ جب امام حسین کربلا میں بار بار تقریر کر رہے تھے اور ظالموں سے، کوفیوں سے، مکاروں سے، عیاروں سے، ان نابکاروں سے جب فاسقوں فاجر فوج رئیس سے امام پاک بار بار کہہ رہے تھے مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا دلبند ہوں، مصطفیٰ کا نور نظر ہوں، مجھے ساری دنیا حسین ابن علی کہتی ہے، میرے نانا نے مجھے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، ساری کائنات مجھے افضل والا، ساری دنیا میں اس وقت میرے برابر مرتبے والا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ امام علی مقام کہہ رہے تھے۔ تو حضرت عباس نے فرمایا بھائی جان آپ ان ظالموں کے سامنے روز تقریر کرتے ہیں، دن میں کئی بار تقریر کرتے ہیں، کئی بار ان سے کہتے ہیں آپ کہ میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا نور نظر ہوں، میں مصطفیٰ کا لگتے جگر ہوں، مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، مگر ان کے سینے پہ آپ کے کہنے سے کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے دل پر آپ کی گفتگو سے کوئی اثر نہیں ہوتا، تو پھر کہنے سے فائدہ کیا ہے؟ تب امام نے فرمایا تو سنو علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، زین العابدین عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، ابو بکر کا قاتل قاتل مومن ہے، عثمان ابن علی کا قاتل قاتل مومن ہے، علی کا قاتل قاتل مومن ہے۔ سنو 72 نفوس قدسیہ کا قاتل قاتل مومن ہے، مگر میرا قاتل قاتل مومن نہیں، قاتل دین ہے، کیونکہ غریب نواز نے کہا تھا شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دین بناش حسین، سردار نقاب دست دست عزیز حقا کے بنا لا الہ الا اشت حسین۔ بھائی حضرت قاسم کو جو شہید کرے گا وہ قاتل مومن ہے، علی اکبر کو جو شہید کرے گا وہ قاتل مومن ہے، عباس کو جو قتل کرے شہید کرے گا وہ قاتل مومن ہے، علی اصغر کو جو ہے شہید کرے گا وہ قاتل مومن ہے۔ اور سنو ابو بکر بن علی کو جو شہید کرے گا وہ قاتل مومن ہے، عثمان بن علی کو جو شہید کرے گا وہ قاتل مومن ہے، علی بن علی کو جو شہید کرے گا وہ قاتل مومن ہے۔ میرا قاتل قاتل مومن نہیں بلکہ قاتل دین ہے، کیوں کہ دین کی وقع حسین ابن علی کے نام سے، دین کی وقع۔ تو کتنا بڑا بادشاہ ہے، تو اس بادشاہ کے دربار میں جتنے بہتر ہو کر جاؤ اتنا ہی اچھا ہے، خوشبو سے یہ معطر ہونا چاہیے فضائے۔ اب یہ تو بڑی خوش نصیبی اور کم نصیبی کی بات ہے کہ ذکر پکڑ کر سنایا جا رہا ہے، ذکر بند کر کے سنایا جا رہا ہے، ذکر زبردستی سنایا جا رہا ہے، ذکر روک کر سنایا جا رہا ہے، ذکر بند کر کر کے سنایا جا رہا ہے، ڈانٹ ڈانٹ کر سنایا جا رہا ہے۔ خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ذکر حسین ہو اور چل کر چل جائیں، خوش نصیبی تو یہ ہے کہ ذکر حسین ہو اور
آئے, حسین ابن علی کا ذکر سن کر دوڑے چلے آئے, بھاگتے چلے آئے. اور یہ سب مقدر والوں کا حصہ ہے, کم نصیبوں کا حصہ نہیں. حسین جسے چاہتے ہیں وہ ذکر میں آتا ہے, حسین جسے بلاتے ہیں وہ ذکر میں آتا ہے, حسین جسے سنواتے ہیں وہ ذکر سنتا ہے, حسین جسے بٹھاتے ہیں وہ بیٹھتا ہے ذکر حسین میں, اور حسین جسے پسند نہیں کرتے وہ ذکر حسین میں نہیں آتا. پتہ یہ چلا کہ تمہیں حسین ابن علی نے چن لیا ہے, اس لیے تم ذکر حسین میں بیٹھے ہوئے ہو. ذرا اپنے نصیبے پر ناز کرو, اپنے مقدر پر ناز کرو کہ حسین ابن علی نے آپ کو بولو بولتے کیوں نہیں ہے بھائی؟ پولیس آ رہی ہے کیا؟ پھر کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ ڈر کر مت جیو, جینے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو حسین سے سیکھو. دیش سے پردیش چلے گئے, ڈرے نہیں. ہزاروں دھمکیاں, طرح طرح کی دہشتیں, طرح طرح کے خیالات حسین کو دکھائے گئے, ظلم و تشدد, تلواروں کی چمک, گھنگھور برچھیے اور بھالوں کی نوکیں, اور 45-50 ہزار کا 55,000 کا لشکر حسین کے سامنے, اور کہا حسین ابھی بھی مان جاؤ, یزید کی بیعت کر لو, تمہیں کسی علاقے کا گورنر بنا دیا جائے گا. اگر تم یزید کی بیعت کر لو گے یزید تمہیں مالا مال کر دے گا. اگر تم یزید کی بیعت کر لو گے یزید تمہارا احسان مانے گا. اگر تم یزید کی بیعت کر لو گے یزید تمہارے بچوں کو, تمہاری بیویوں کو, تمہارے پریوار کو عزتیں بخشے گا, تمہیں تمہارے بدن واپس جانے دے گا. مگر حسین نے کہا سنو, میرے پاس 2 راستے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں تو کل قیامت تک کے لیے اسلام کا پرچم نیچا ہو جائے گا, اسلام میں خامی آ جائے گی. شراب لوگ پیئیں گے مگر احساس شراب نہ ہوگا, زنا لوگ کریں گے مگر احساس زنا نہ ہوگا, بدی لوگ کریں گے مگر احساس بدی نہ ہوگا, نشہ لوگ کریں گے مگر احساس نشہ نہیں ہوگا. اگر میں نے بیعت کر لی تو قیامت تک کے لیے اسلام کا پرچم نیچا ہوگا اور اسلام میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. اور اگر میں ڈٹا رہا, اگر میں ڈٹا رہا تو قیامت تک لوگ شراب پیئیں گے مگر احساس شراب ہوگا, زنا کریں گے مگر احساس زنا ہوگا, سود لیں گے مگر احساس سود ہوگا, برا کریں گے مگر احساس برائی ہوگا, بدی کریں گے مگر احساس بدی ہوگا. سنو, اگر میں ڈٹا رہا تو حقانیت کے سامنے لوگ سینہ سپر ہو کر کھڑے رہیں گے. کوئی طاقت مسلمان کو جھکا نہیں سکتی, مومن کسی کے آگے جھک نہیں سکتا, کیونکہ حسین نے ہمت دی, حسین نے حوصلہ دیا, حسین نے طاقت دی, حسین نے عزتیں بخش دی. جب حسین آقا نہ جھکا تو غلام کیسے جھکیں گے؟ آقا نہ جھکا تو غلام کیسے جھکیں گے؟ اس لیے آقا کریم تمہیں ایسی عزتیں دے گئے. لوگ آ کر کہتے تھے حسین ابن علی تمہارے پاس سرکار پردیس میں آ گئے, دیش سے بدیش ہو گئے, آقا جنگل میں آ گئے, ساتھ میں عورتیں ہیں سرکار, آپ مان جائیں, ساتھ میں بچے ہیں آقا, آپ مان جائیں, ساتھ میں زین العابدین بیمار ہے آقا, آپ مان جائیں, چھوٹے چھوٹے تفریشین خار ہیں آقا, آپ مان جائیں. فرمایا ہرگز نہیں, ہو نہیں سکتا. میں عزتوں کے دوپٹے کھچوانا برداشت کر سکتا ہوں, بچوں کے جوانوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑانا برداشت کر سکتا ہوں, بچوں کے حلقوں میں تیر بے بس ہونا برداشت کر سکتا ہوں, اپنی جوانی لوٹا سکتا ہوں, عباس کے بازو قلم کرا سکتا ہوں, مگر یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ناپاک ہاتھ پر بک جاؤں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ناپاک ہاتھ پر بک جاؤں. اسی لیے تو نظمی میاں مہروی نے کہا تھا, کیا وہ ہاتھ جس کو یزیدی اسیر کر نہ سکے, وہ ہاتھ جس کو یزیدی اسیر کر نہ سکے, وہ ہاتھ سمت نبی کا ہے باوضو اب تک, وہ ہاتھ سمت نبی کا ہے باوضو اب تک. کسی نے محمود غزنوی نے ایک مرتبہ بادشاہ وقت ہے, محمود غزنوی نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا بتاؤ کیا مانگتے ہو, مانگو. جب کوئی کچھ نہ مانگا تو محمود غزنوی نے کہا کیا؟ بولے جواہرات میں جو بھی ہیں, ہیرے جو ہیں, اشرفیہ جو ہیں, دولت جو ہے,
ثروت جو میرے محل میں ہے، جتنا روپیہ پیسہ ہے، جتنی جائیداد و ثروت ہے، آج جس پر جو ہاتھ رکھ لے گا اس کو وہی دے دیا جائے گا۔ لوگ ٹوٹ پڑے، ٹوٹو، لوٹ لو، میرا محل لوٹو، جائیداد لے جاؤ، حسمت لے جاؤ، دولت لے جاؤ، تمہیں جو کچھ لے جانا ہے لے جاؤ۔ سارے دوڑے، کوئی اشرفیہ لے گیا، کوئی تھیلیاں لے گیا، کوئی دولت لے گیا، کوئی روپیہ لے گیا، کسی نے مکان لے لیے، کسی نے محل پر ہاتھ رکھا، مگر ایک کمسن، پتلا، کمزور ایک غلام ایسا تھا، اس نے نہ دولت لی، نہ ثروت لی، نہ روپیہ لیا، نہ پیسہ لیا، نہ کسی مکان پر ہاتھ رکھا، بس ہاتھ رکھا تو بادشاہ کے کاندھے پر، ہاتھ رکھا تو بادشاہ کے کاندھے پر، سب لوٹ کر لے گئے تو بادشاہ نے کہا ارے بےہودہ، سارا مال لٹ گیا، دولت لٹ گئی، اشرفیاں لٹ گئی، پیسے لٹ گئے، روپیے لٹ گئے، مکانات لٹ گئے، محل لٹ گئے، ایئر کنڈیشن لٹ گئے، گاڑیاں لٹ گئی، جس کے ہاتھ جو لگا وہ لے کر چلا گیا، تو کیوں کھا رہا؟ تو سنو اس نادان کی بات، سنو آواز کان کھول کر سنو، اس نے کہا تھا صاحب یہ دولت، یہ ثروت، یہ کوٹھی، یہ بنگلے، یہ بادشاہ، یہ تاج و تخت، یہ جاؤ حشمت، سب کچھ لٹا دیا، ٹھیک ہے میں نے تو جاؤ حشمت والا لے لیا، محل والا میرے پاس ہے، ثروت والا میرے پاس ہے، پیسے والا میرے پاس ہے، مکان والا میرے پاس ہے، ایئر کنڈیشن والا میرے پاس ہے، تاج و تخت والا میرے پاس ہے۔ جب بادشاہ میرا ہے تو سب میرا ہے، بادشاہ میرا ہے، رخ پھیر دیا تم نے میری تقدیر کا، بادشاہ میرا ہے تو سب میرا ہے۔ محمود نے تو یہ لٹایا، ملک شام کے بادشاہ کو کسی نے مدینے میں دیکھا، مدینے میں غزنی کے شہنشاہ کو مدینے میں دیکھا تو دیکھتا کیا ہے؟ دیکھا گھوڑے پر سوار ہے، ہتھیار بدن پر لیس ہے، ساتھ میں پولیس والے اس کے ہمودس چپودس چل رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد نبوی کے شہر میں ڈل رہا، شہر میں ڈل رہا ہے۔ تو پوچھا کسی نے صاحب آپ تو مصر کے بادشاہ ہیں؟ کہا ہاں۔ تو کہا تمہاری ہمت، تمہاری طاقت، تمہاری ہمت تو دیکھو، یہ نبی کا شہر ہے، مدینہ الرسول ہے، مسجد نبوی ہے، یہاں امام عشق و محبت کہتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، او جانے والے یہ حرم کی سرزمین، تم گھوڑے پر سوار ہو، بدن پر ہتھیار آراستہ ہے، شاہی تاج تمہارے سر پر ہے، بدن پر لباس تم نے اچھا پہن رکھا ہے، ارے یہ آقا کا دربار ہے، یہاں تم اس طرح کیوں آئے؟ تو کہا کیا؟ سنو جواب لکھ کر کے لے جاؤ۔ غزنی کے بادشاہ نے کہا تھا، مصر کے بادشاہ نے کہا تھا، یہ تاج اسی آقا نے دیا، یہ تخت اسی آقا نے دیا، یہ ہتھیار اسی آقا نے دیے، یہ گھوڑے اسی آقا نے دیے، یہ فوج اسی آقا نے دی، یہ جاہو جلال اسی آقا نے دیا، یہ جود و جمال اسی آقا نے دیا، دنیا کا جتنا مال و متاع ہے سب اسی نے دیا ہے۔ تو اس لیے آیا ہوں کہ اسی آقا کو دکھا دوں کہ تو نے دیا تو تیرا غلام حاضر ہے، تو نے دیا تو تیرا غلام حاضر ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دینے والا یہ چاہتا ہے، جیسے مثال کے طور پر حافظ ریحان یہ خطیب و امام ہے، بلکہ نائب امام ہے جامعہ حسینۃ البنات کے، اس کا امام میں اور نائب امام جناب حافظ ریحان صاحب نماز پنجگانہ یہ پڑھاتے ہیں۔ راشد صاحب کو پیار آیا، امام صاحب یہ کرتا تمہارے لیے لایا ہوں، جب تم پہنو گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ ٹوپی خلیل صاحب لے کر آئے، امام صاحب یہ ٹوپی لایا ہوں، جب تم پہنو گے تو اچھا لگے گا۔ جوتی شریف لے کر آ گئے جناب تنویر، امام صاحب جب تم پہنو گے تو مجھے خوشی ملے گی۔ امام صاحب ذرا پہن لو، بتائیے ذرا کہ کبھی کبھی دینے والا یہ چاہتا ہے کہ کپڑا میرا ہو، پہننے والا سامنے آئے، تاج میرا ہو، پہننے والا سامنے آئے، ٹوپی میری ہو، پہننے والا سامنے آئے، جوتا میرا ہو، پہننے والا سامنے آئے۔ تو یہ نئے نئے جبے، یہ نئی نئی پگڑیاں، یہ نئے نئے ڈریس جامعہ کے دستیاں پروگرام میں اس بات کی دلیل ہے، یہ بتا رہے ہیں، یہ تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ جتنے جبے ہیں یہ حسین کی
کی عطا ہے. جتنی ٹوپیاں ہیں یہ حسین کا دیا ہوا ہے, جتنی پگڑیاں ہیں یہ حسین کا دیا ہوا ہے. یہ مدرسہ حسین کی عطا ہے, وہ مدرسہ حسین کی عطا ہے. یہ سواریاں حسین کی عطا ہے, یہ کوٹھیاں حسین کی عطا ہے, یہ روپیہ جو خرچ ہو رہا ہے یہ سب میرے آقا حسین کا دیا ہوا ہے. اس لیے جب دیا ہے تو دکھا دو اور بتا دو. اور آقا کریم فرماتے بھی ہیں مالدار ہو اور کپڑے پھٹے پہنے اللہ ناراض ہوتا ہے. مالدار ہو کھانا کنجوسی سے کھائے اللہ ناراض ہوتا ہے. مالدار ہو جوتا پھٹا ہوا پہنے اللہ ناراض ہوتا ہے. بہادر ہو کافروں کی باتیں سنے اور چپ چلا آئے اللہ ناراض ہوتا ہے. بادشاہ ہو اب بادشاہ کے سامنے سچی بات نہ بولے اللہ ناراض ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ جب دیا ہے آقا فرماتے ہیں جو چیز تمہیں دی جائے اسے استعمال کرو. پیسہ دیا ہے خرچ کرو, کپڑا دیا ہے پہنو, جوتا دیا ہے پہنو, کنجوسی مت کرو. کیونکہ قرآن حدیث پاک کے جملے ہیں السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من النار بعید من النار. سخی اللہ سے قریب ہے, جنت سے قریب ہے, انسانوں سے قریب ہے مگر جہنم کے دور ہے. آگے ارشاد فرمایا بخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار. بخیل اللہ سے دور ہے, انسانوں سے دور ہے مگر جہنم کے قریب ہے. آگے ارشاد فرمایا حضرت شیخ سعدی نے کہ اگرچہ بخیل دریا خشکی کا عابد و زاہد بن جائے مگر جنتی نہیں ہو سکتا. پیسہ رکھا رہے اور ننگا گھومے تو وہ جنتی کیسے ہوگا؟ کپڑا رہے اور ننگا گھومے, مال ہے اور رونا شروع کرے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں پیسہ پاس ہو تم نے رویا ہائے 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 مارے گے کام ہی نہیں چل رہا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سرکار فرماتے ہیں مال کم ہو جاتا ہے, رب کہتا ہے یہ ناشکرا ہے ناشکرا, اس کی دولت کو فرشتوں کم کر دو. میں دیتا ہوں یہ ناشکری کرتا ہے, میں دیتا ہوں یہ چھپاتا ہے, میں دیتا ہوں یہ لوگ کے سامنے روتا ہے. اس لیے دائرہ بند کرو, اس کی دولت کو ختم کر دو. تو سچ بند کراؤ کیونکہ آقا حسین کا ذکر ہے. آقا حسین کا ذکر. کس حسین کا؟ اس حسین کا جس کو زمین والے کہے میرا حسین, آسمان والے کہے میرا حسین, فرشی کہے میرا حسین, ملائک کہے میرا حسین, حوریں کہے میرا حسین, غلمان کہے میرا حسین, صدیق اکبر کہے میرا حسین, حضرت عمر کہے میرا حسین, عثمان غنی کہے میرا حسین, حضرت علی کہے میرا بیٹا حسین, فاطمہ کہے میرے دل کا ٹکڑا حسین, مگر آقا کریم کہے الحسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. بات بہت آگے چلی گئی کیونکہ تھوڑے وقت میں ہمیں ختم بھی کرنا ہے. ایک شہادت بیان کرنی تھی, اس کے بعد ہم نے بات کو بڑا لمبا کر دیا, طویل کر دیا تو بات کو ختم کرتے ہوئے اب شہادت کی طرف آؤ. کہ جب قاسم کی شہادت ہو گئی, ہاں اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ میں انٹرنیشنل مولانا ہوں. اسٹیج پر جا کر تقریر سیادت سے لے کر قیادت کی تقریر بغیر موضوع کے موقع جیسا دیکھا ویسے ہی ٹھوکنا شروع کر دیا. یہ مدرسہ ہے تو آہستہ آہستہ اسٹیج پر جا کر کے مجمع کو باندھنا بھی جانتا ہوں میں. یہ میرے رب کا فضل ہے اور آقا حسین کا کرم ہے. میں حسین کا صدقہ کھاتا ہوں, میں حسین کا صدقہ کھاتا ہوں, اس لیے حسینی فیضان سے بولتا ہوں. الحمدللہ جس وقت جیسا موقع دیکھا بولنا شروع کر دیا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام علی مقام کے حضرت قاسم کی شہادت کے بعد حضرت سیدہ زینب ہم شبیہ فاطمہ, یہ ثانی فاطمہ, یہ بیٹی فاطمہ کی سگی بہن ہے امام علی مقام کی, اور یہ دلہن ہے کس کی؟ حضرت عبداللہ کی. اور یہ عبداللہ کون ہے؟ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں. امام جعفر صادق کی فاتحہ کرتے ہو نا, ہونے والی ان کی خود بہو ہے. امام حسین کی بیٹی ہے یہ, اور کربلا میں امام حسین کے ساتھ ہیں یہ. جب تک امام رہے صرف سالار امام رہے, اور جب حسین ابن علی کی شہادت ہو گئی تو حسین بن کر کے کھڑی ہو گئی میدان میں, ہاتھ میں تلوار لے کر کہا کوفیو حسین تو نہیں مگر سیدہ زینب ابھی موجود ہے. کسی کی اوقات نہیں کہ سامنے آ جائے. امام کی بارگاہ میں اپنے بچوں کو لے کر کے آئی. ان کے 2 بچے ہیں, ایک کا نام عون ہے, ایک کا نام محمد ہے.
ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ایک کا نام اور ایک کا نام محمد، اور محمد کو لے کر کے حضرت سیدہ زینب مصطفیٰ جان رحمت کے بیٹے لقب جگر نور نظر امام علی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، آقا حسین کے دل میں ڈال دو کہ میرے نذرانے کو قبول کر لیں. آقا اس محبت بھری آواز کو، میرے دل کی تمنا کو حسین کے سینے میں بٹھا دو تاکہ حسین میری بات مان جائے. اور سامنے آ کر کے عریضہ پیش کیا، قدم ناز کو چوما اور فرمایا میرے بھائی او امام حسین، میں نے نانا سے سنا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے. جب کوئی پریشانی آئے صدقہ کرو، بخار آئے صدقہ کرو، نزلہ ہو جائے صدقہ کرو، کاروبار نہ چلے صدقہ کرو، بچوں کی بیماری ہو جائے صدقہ کرو، اولاد پیدا نہ ہو صدقہ کرو. میں نے ہر کام میں نانا سے سنا کہ صدقہ کرو، تو میں اس وقت اپنے دونوں بچے کو آپ کے اوپر صدقہ کرنے آئی ہوں. آپ کے اوپر صدقہ کرنے، اس صدقے کو قبول کر لو. آنکھوں میں آنسو ہیں امام علی مقام کی، زاروں قطار رو رہے ہیں امام علی مقام، زاروں قطار رو رو کر عرض کرتے ہیں میری بہن میں تیری گود کو سونا نہیں دیکھ سکتا، تیرے بچوں کو کربلا میں جاتا نہیں دیکھ سکتا، اور پھر تیرے بچے تو صغیر سے رہے، ابھی تو کربلا میں جانے کے لائق نہیں. ایک کی عمر 6 سال کی ہے اور دوسرے کی عمر 8 سال کی ہے، یہ کربلا میں کیا جائیں گے؟ تو ننھے بچوں کی بات سنو، ماموں جان جانے تو دو ذرا ہماری بہادری دیکھنا، جانے تو دو ذرا ہماری دلیری دیکھنا، جانے تو دو ذرا ہماری تلوار کی چمک دیکھنا، جانے تو دو ذرا ہماری تلوار کی گرج دیکھنا، جانے تو دو ذرا ہماری تلوار کی کاٹ دیکھنا. یزیدیوں کے تختے پلٹ دیں گے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور زبان پر یہ ترانہ، امام نے سنا تو چوما، بہن نے مجبور کر دیا. امام نے کہا کوئی بات نہیں، جب تیری تمنا یہی ہے تو میں تجھے اجازت دیتا ہوں. حضرت زینب اندر لے کر چلی گئی، اپنے بچوں کو گھر میں لے کر گئی، بچوں کو نہلایا دھلایا، بالوں میں کنگھی کی، کپڑے پہنائے، بدن پر ہتھیار آراستہ کیے، سر پر امامہ باندھا اور سیدہ شہربانوں کے پاس لے کر کے گئی. کون ہے یہ شہربانوں؟ یہ امام علی مقام کی بیوی کا نام ہے شہربانوں. امام کی کتنی بیویاں کربلا میں ساتھ تھیں؟ حضرت شہربانوں، حضرت میمونہ، حضرت ام حبیبہ، اور اس کے بعد حضرت رباب، اور اس کے بعد اس کے بعد میں حضرت عباس کی والدہ حضرت رباب، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر بن علی کی ماں جس کا نام مومنہ ہے. مومنہ یہ سب موجود تھی. تو آپ شہربانوں کے پاس لے گئی کہ ذرا میرے بچے کو سینے سے لگا لو، یہ ماموں پر نثار ہونے کے لیے جا رہا ہے. حضرت شہربانوں نے چوما اور چومنے کے بعد سینے سے لگایا اور تسلی دے کر کے شفقت بڑے ہاتھ رکھے اور فرمایا میرے نور نظر کربلا میں جا تو رہے ہو، 22,000 کا لشکر ہے اور یوں بھی سنا جاتا ہے کہ 35,000 کا لشکر ہے اور یوں بھی سنا جاتا ہے کہ 40,000 کا لشکر ہے اور یوں بھی سنا جاتا ہے کہ 45,000 کا لشکر ہے. اور میرے بچوں کیا کرو گے کربلا میں؟ کیسے ان کی تلواروں سے بچو گے؟ تب زینب کے بچوں نے کہا تھا ذرا دیکھنا آنکھیں کھول کر، ہم نہیں بجلی کی طرح چمکیں گے، ہم نہیں بجلی کی طرح چمکیں گے. اور پھر امام پاک کے پاس لائی، ماموں کے قدموں کو چوما، امام نے دعائیں دی اور پھر کربلا کی طرف چلے. جب میدان کربلا کی طرف چلے تو ابن سعد نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے 2 بچے آ رہے ہیں. آواز لگائی حسین کہ تیرے خیمے میں اب کوئی بڑا نہ رہا، جو تو نے بچوں کو بھیجنا شروع کر دیا، اب تو مذاق کر رہا ہے یا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جنگ ٹل جائے گی تیرے بچوں کو دیکھ کر کے؟ امام نے فرمایا خبردار خبردار، جنہیں تم بچہ سمجھ رہے ہو یہ بچے نہیں ہیں، علی کے شیر ہیں، علی کے. اور یہ دونوں میدان کربلا میں گئے اور انہوں نے چمکایا تلواروں کو اور میدان میں نکال کر کہا حلمی مبارز، حلمی مبارز، حلمی مبارز. وہ 6 سال کے مظلوم ذرا یہ بتا حلمی مبارز کہہ کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ 8 سال کے بچے ذرا یہ تو بتا حلمی مبارز سے تیری کیا ہوگا؟ اگر کوئی یزیدی جہاں آئے گا تو تیری گردن کو کاٹ کر رکھ دے گا، تمہیں جام شہادت پلا دے گا. 8 سال کا بچہ بولا، ہزاروں یزیدیوں کے لیے 8 سال کا بچہ زینب کا موجود ہے. ان کے حوصلے، ان کی جرأتیں، ان کی طاقتیں، ان کی ہمتیں اور ان کے شان بہادری
سے سیکھو کہ مرو تو بہادری پر، جیو تو بہادری پر، بولو تو بہادری پر، جب تک دنیا میں رہو بہادر بن کر رہو، موت بھی آؤ تو بہادر بن کر آئے، موت بھی آئے تو بہادر بن کے۔ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام دیکھ رہے تھے ٹکٹکی باندھ کر، اور حضرت سیدہ زینب دیکھ رہی تھی، کوفیوں کے جنگل میں گھس گئے حضرت زینب کے دونوں بچے اور اندر جا رہے ہیں کاموں سے، یزیدی اوپر دیکھتے ہیں، وہ نیچے گئے تلوار ماری گرا دیا، نیچے گئے پنچھی ماری گرا دیا، نیچے گئے تلوار چلائی گرا دیا، سینکڑوں یزیدیوں کو، چھوٹے چھوٹے 8 اور 6 سال کے بچے نے سینکڑوں یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ پھر تو شمر جلد روشن بولا کہ جب چھوٹے بچوں کا عالم یہ ہے تو امام کا عالم، جب 3 دن کے پیاسوں کی شان یہ ہے تو پانی مل جاتا تو ان کی شان کا اندازہ۔ تب جلد روشن نے کہا تھا یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 7 محرم الحرام سے 10 آ گئی، مگر پانی بند ہونے کے باوجود، کھانا بند ہونے کے باوجود ان بچوں کی کاٹ کا یہ عالم ہے۔ جب یہ تلوار چلاتے ہیں تو بہادر کانپ جاتے ہیں، جب یہ تلوار چلاتے ہیں ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بچے نہیں کاٹ رہے ہیں، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج اتار کر رکھ دی ہے، بچے نہیں کاٹ رہے ہیں، اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج اتار کر رکھ دی ہے۔ یہ اوپر ڈھونڈتے ہیں، یہ نیچے گھس جاتے ہیں، اس کے نیچے گئے چھید دیا، اس کے نیچے گئے کاٹ دیا، اس کے نیچے گئے نوک دیا، اس کے نیچے گئے، جس کے تلوار لکیر بن کر بھی لگ جاتی، اگر دھیرے سے بھی چوب جاتی تو تلوار چبھنے کا اثر یہ تھا، قدرت نے تلوار کے چبھنے میں یہ اثر رکھا تھا، یہ تاثیر رکھی تھی، سیدہ زینب کے بچوں کی تلوار میں یہ اثر تھا کہ اگر کسی کے دھیرے سے لگ گئی، دھیرے سے چبھ گئی، آہستہ سے بھی ٹچ ہو گئی، بس ٹچ ہونا تھا کہ پورے کربلا میں وہ یزیدی چلاتا تھا روکو، بچاؤ بچاؤ، یہ زینب کے بچوں کی تلوار نہیں، یہ تو قدرت کی مار ہے، یہ زینب کے بچوں کی تلوار نہیں، یہ تو قدرت کی مار ہے، اور سینکڑوں کو واصل جہنم کر ڈالا۔ پھر یزیدی لشکر ٹوٹ پڑا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچھیوں سے، بھالوں سے، تیروں سے زخمی کر ڈالا، اور کرنے کے بعد کھوؤں کی ٹانپوں سے جسم کو رون دیا۔ تب زینب نے کہا تھا حسین میرا نذرانہ اللہ نے قبول کر لیا، جاؤ اور بچوں کی لاشیں اٹھا کر کے لاؤ۔ حضرت امام کربلا میں آئے، آ ہی رہے تھے کہ ایک یزیدی کی آواز آئی، حسین یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں تم نے سپر پاور بنا کر بھیجا تھا، انہوں نے ہزاروں بلکہ سینکڑوں کوفیوں کو واصل جہنم کر دیا، میری فوج کا تختہ پلٹ کر رکھ دیا، جدھر جاتے ہیں ادھر میدان کر دیتے ہیں۔ ان چھوٹے بچوں کی کاٹ کا یہ عالم تھا، مگر ہم نے قابو بڑی مشکل سے پایا ہے، بڑی مشکل سے ان کو ہم نے جامع شہادت پلایا ہے، لو اپنے بچوں کو لے جاؤ، یہ خون میں گلتان ہے۔ امام گئے اور لا کر کے زینب کے پاس دیا، گود میں لے کر کے بچوں کو زمین پر لٹایا، اور سیدہ زینب نے سجدہ شکر کیا اور عرض کرنے لگی، او مولا تیرا کروڑوں شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کیا، او پروردگار تیرا کروڑوں شکر ہے تو نے میرے بچوں کی قربانی کو قبول کیا، او مولا میں بڑی خوش ہوں تجھ سے کہ تو نے میدان کربلا میں اسیران کربلا کو قبول کر لیا۔ میرا سر بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا کہ میرے پاس شوہر نہیں تھا، میرا شوہر باہر تھا یا بیمار تھا، میں اکیلی کربلا میں تھی، عورتوں کا جانا کربلا میں منع تھا، مگر اس کے باوجود بھی میرے 6 ماہ کے بچے نے وہ کر دکھایا، کوئی جوان کیا کرے گا، میرے 8 سال کے بچے نے وہ کر دکھایا، کوئی بوڑھا کیا کرے گا، مولا تیرا کروڑوں شکر ہے۔ بچوں نے دم توڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون، وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا اور الحمدللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با چاہتا ہوں گلشن میں تیرا آباد رہے۔ انشاءاللہ زندگی پھر رہی تو کل پھر ملیں گے اسی موضوع کے ساتھ، گلشن رہا تو پھول پھر کھلیں گے، ہماری آپ کی زندگی رہی تو ارواز خان ہم کل پھر آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم۔